زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو، کیونکہ زخمی اور پریشان دل کی آہ سارے جہان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی کے دل کو پریشان کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت، کسی کو بے سکون کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا، کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑو گے تو یاد رکھنا زندگی میں کبھی بھی تم سکھ کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ کسی کی زندگی اجیرن بنانے والوں، کسی کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسانے والوں، زندگی میں کبھی پھول کر کے بھی اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں سے سکون، چین و قرار کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ تم ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ اور اگر تم کسی روتے ہوئے کو ایک پل کے لیے مسکرا دو، کسی روتے ہوئے دکھی انسان کو ایک پل کے لیے مسکرا دو، ایک پل کے لیے خوش کر دو، تو قسم خدا کی اس کی ایک مسکراہٹ کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو آباد کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ کسی روتے ہوئے انسان کو ایک پل کے لیے مسکرا دینا، اس کی پریشانی دور کر دینا، اس کے دکھ بانٹنا، اس کے غم سننا، اس کے سینے کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ میرے اللہ کا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھنا غریبوں پر ظلم کرنے والا شخص، غریبوں کا حق مارنے والا شخص زندگی میں کبھی بھی اچھا وقت نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھا وقت نہیں لے کے آئے گا۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی ساری زندگی پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہی رہے گا۔ جو شخص اپنی طاقت کے بل پر، اپنی قوت کے بل پر، دبدبے کے بل پر غریبوں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں پر وار کرتا ہے، وہ ایک شخص تھا اپنی طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر وہ کمزور اور غریب لوگوں سے سستے داموں سے لکڑیاں خرید لیتا، پھر بازار میں جا کر مہنگے داموں میں بیچتا اور بڑا نفع کماتا۔ اپنی طاقت کے بل پر غریبوں سے سستے داموں سے لکڑیاں خریدتا، بازار میں جا کر مہنگے داموں میں بیچتا اور بڑا نفع کماتا تھا۔ اور غریب لوگ، مزدور لوگ، کمزور لوگ اس کے حق میں بد دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کا ستیہ ناش کر دے، اسے سبق پڑھا، یہ تیری مخلوق کو پریشان کرنے سے باز آ جائے۔ دولت کے نشے نے اسے اس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسایا، اس طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسایا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ رہا، باہر نکلنے کے راستے بند ہو گئے۔ ایک دن ایک اللہ والا اس ظالم شخص کے پاس آیا، کہنے لگا او ظالم، تو کاٹتا ہے کیا تو سانپ ہے؟ تو ڈستا ہے کیا تو بچھو ہے؟ اور کیا تو الو ہے جہاں بیٹھتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے، ویرانی پھیر دیتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اگلی پچھلی برابر ہی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت ہی کیا دی، تجھے قوت ہی کیا دی، تو اپنی اوقات بھول بیٹھا، قبرستان میں جا چکر لگا کیا، تیرے جیسے لاکھوں طاقتور لوگ مٹی کا ڈھیر بنے پڑے، ان کے موٹے تازے بدن، طاقتور بدن خاک میں مل گئے، ان کا زور آور قد مٹی کا رزق بن گیا، ان کی ہڈیاں گل گئیں، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا، ان کا خوبصورت مکان قبر میں بدل دیا گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور تو کس باغ کی مولی ہے؟ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تو غریبوں پر کیوں ظلم کے پہاڑ کڑکا رہا ہے؟ اس نے کہا جا جا او اللہ والے، 2 ٹکے کے فقیر، جا یہاں سے دفع ہو جا، تیری نصیحت مجھ پر کچھ اثر نہیں کرنے والی ہے۔ دولت کے نشے نے اسے اس قدر اندھا دھند کر دیا، اس قدر اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھایا۔ دولت کی ہوس نے اسے کہا کہ کیوں نہ اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کر غریبوں سے، کمزور لوگوں سے سستے داموں سے لکڑیاں ایک بار اکٹھی خرید لے، پھر صبح شہر جا کر بیچنا، ایک ہی دن میں تو مالا مال بن جائے گا، ایک ہی دن میں تو امیر ترین بن جائے گا۔ شیطان نے اسے اس طرح کا مشورہ دیا اور وہ ظالم انسان شیطان کے شکنجے میں آ کر اس نے اپنا گھر بار بیچ ڈالا، ہر قیمتی چیز بیچ ڈالی، پورا دن غریبوں سے اپنی طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر سستے داموں سے لکڑیاں خریدتا رہا، پورا دن اکٹھی کرتا رہا۔ اس کے پاس جتنا پیسہ تھا سارا کا سارا اس نے لکڑیاں خرید کے ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا، دوسرے دن کا انتظار کرنے لگا کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں یہ لکڑیاں بیچ دوں گا اور میں ایک ہی دن میں مالا مال بن جاؤں گا، میں امیر ترین بن جاؤں گا، لوگ میری امیری پر رشک کریں گے۔ لیکن وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا ترازو تو انصاف ہی تولتا ہے، وہ رب کبھی دیکھ کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ صبح کے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا، رات کا دوسرا پہر تھا کہ اچانک اس کی لکڑیوں کو آگ لگی، اس کی زندگی کی ساری تمام کی تمام جمع پوجی کو، اس کی ذخیرے کو آگ لگ گئی، ساری کی ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ ہائے، پھولوں کے بستر پہ سونے والا شخص دوسرے دن صبح سویرے خاک کے بستر پر سویا ہوا تھا، خاک کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سر پیٹ رہا تھا، ہائے اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟
نہ جانے کس نے میری لکڑیوں کو آگ لگائی. کہنے لگا پتہ نہیں کہاں سے آگ آئی ہے، میرا سارا کا سارا ذخیرہ جلا کر راکھ کر دیا. تو وہی اللہ والا اس کے قریب سے گزرا تو اس کی یہ آواز سن کر کہنے لگا او نادان، او ظالم انسان، تجھے کس نے کہا کہ تیری لکڑیوں کو آگ لگی؟ آگ نے تیری لکڑیوں کو نہیں جلایا، آگ نے تیرے ذخیرے کو نہیں جلایا، تیری زندگی کی کل جمع پوجی کو آگ نے نہیں جلایا، بلکہ مظلوم اور کمزور غریبوں کے دلوں سے نکلی آہ نے تیری لکڑیوں کو جلایا ہے. کمزور لوگوں کے دلوں سے نکلی آہ نے، دلوں سے نکلے دھوئیں نے تیری لکڑیوں کو جلایا ہے. تو اپنی اوقات بھول گیا تھا. اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے لوگ بھی کبھی سکھ کی سانس لے پاتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کا حق مارنے والے لوگ بھی کبھی ترقی یافتہ ہوتے ہیں؟ یہ تیرا گمان ہے، یہ تیرا وہم ہے. وہم کو نکال دے، ختم کر دے. اس لیے کہتا ہوں زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب ایک پریشان آدمی روتا ہے نا، زمانے کا ستایا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، دردوں کا مارا ہوا، اللہ کا ایک غریب بندہ جب روتا ہے نا، جب وہ کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس کے دل سے نکلی آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا. ظلم ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے کسی مسلمان پر ہو چاہے کافر پر ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے. اگر کافر کو بے تکا مارو گے، غیر مذہب کو اگر بے تکا مارو گے، اپنے نفس کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اگر غیر مذہب کو بھی مارو گے تو اس کی بھی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی. اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے. اس فقیر اللہ والے نے کہا نادان تو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. اور قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، قدرت جب تماچا مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر اثر کرتا ہے. تو کس باغ کی مولی ہے؟ تجھ سے بڑے بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، آسمان پر اٹھایا، زمین پر پٹک دیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. اور تکبر تو ویسے ہی میرے اللہ کو ناپسند ہے. یہ جو تو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، طاقتور سمجھتا ہے، اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، یہ تو تکبر ہے نا. تکبر تو ویسے ہی میرے اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن تکبر کرنے والے انسان کو معاف نہیں کرے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او میرے رب، میری امت میں جو سب سے بڑا عبادت گزار ہے نا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اپنی ان آنکھوں سے دنیا میں ہی اسے دیکھنا چاہتا ہوں جو میری امت کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے. میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، اگر تجھے عبادت گزار کے دیکھنے کا دل میں شوق پیدا ہوا ہے تو پھر پہاڑی کے فلاں کونے پہ چلا جا، وہاں جا کر دیکھ، ایک کمزور سا لاغر سا انسان میری عبادت میں مصروف ہے، جا کر دیکھ لے، زیارت کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق تھا اسے دیکھنے کا، زیارت کرنے کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، پہاڑی کی اسی چوٹی پر پہنچے، اسی کونے پر پہنچے، دیکھا کہ کمزور سا لاغر سا انسان مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اس کو غور سے دیکھا، زیارت کی کہ یہی عبادت گزار ہے میری امت کا جو سب سے بڑا عبادت گزار، متقی پرہیزگار ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا اے بندہ خدا، زندگی میں تو نے کبھی کوئی خواہش بھی کی ہے؟ تیرے دل میں کبھی کوئی خواہش پیدا ہوئی ہو، کوئی چیز کھانے کی، کسی کو دیکھنے کی، کسی چیز کا شوق پیدا ہوا ہو؟ تو اس عبادت گزار نے کہا دو شوق میرے دل میں ہیں. پہلا شوق کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. دو خواہشیں میں نے دل میں رکھی ہوئی. پہلی خواہش میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. دوسری خواہش میرا دل انار کھانے کو کرتا ہے، انار کھانا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے انار دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا مجھ پر. اللہ کے نبی نے فرمایا تیری پہلی خواہش تو پوری ہو گئی. پہلی خواہش یہ ہے کہ میں موسیٰ ہوں، تیرا پہلا شوق پورا ہوا، تو نے موسیٰ کو دیکھ لیا، موسیٰ تیرے دروازے پر آیا تجھے زیارت کروانے کے لیے، تیرا شوق پورا کرنے کے لیے، تیری خواہش پوری کرنے کے لیے. میں چل کر تیری چوکھٹ پر آیا، تیری ایک خواہش تو پوری ہوگی، دوسری خواہش بھی میں پوری کرنے چلا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے انار تلاش کرنے کے لیے. اس نے انگور کا کہا یا انار کا کہا، ان دونوں چیزوں میں سے ایک کا اظہار کیا کہ میں وہ کھا لوں تو میری خواہش پوری ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اترے، انار تلاش کرتے رہے، کافی دیر گزر گئی، خیر انار مل ہی گیا. انار لے کر دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے، اسی مقام پر پہنچے تو دیکھ کر ایک دم آپ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. اللہ یہ تو نے کیا کر دیا میرے مالک؟ آپ نے دیکھا کہ اس عبادت گزار کی لاش کو کتے بلے کھا رہے ہیں،
وہ عبادت گزار مر گیا ہے، جنگلی جانور اس کی لاش کو کھا رہے ہیں، کھا گئے ہیں، ہڈیاں وغیرہ بچی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے اس حال میں دیکھا ایک دم زار و قطار رونے لگی، اللہ تو نے اپنے محبوب بندے کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ اللہ مجھے بتا تو صحیح، آخر تیرے نیک متقی پرہیزگار نمازی انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو تجھے ناپسند آیا، جو تجھے پسند نہیں آیا، جس گناہ نے تیرے غضب کو دعوت دی، تیرے غصے کو دعوت دی، اور تو نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے گناہ ایک ہی کیا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا تھا کہ میں موسیٰ کو دیکھوں۔ میں نے کہا میرے بندے تو بندہ میرا ہے، تیرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے تو پھر تجھے موسیٰ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں موسیٰ کو ہی تیرے دروازے پر بلاتا ہوں۔ موسیٰ چل کر آئے گا، موسیٰ چل کر آئے گا تجھے زیارت کروانے کے لیے، چل کر آئے گا تیری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ لیکن ایک دم اس کے اندر انار کھانے کا شوق پیدا ہوا، انار کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جس طرح اس نے موسیٰ کی زیارت مجھ سے مانگی تھی اور میں نے اسے کروائی بھی تھی، اسی طرح اس نے انار کھانے کی خواہش میرے سامنے ظاہر کیوں نہ کی، اس نے مجھ سے انار کیوں نہ مانگا؟ موسیٰ بندہ میرا ہو انار تجھ سے مانگے، بندہ میرا ہو مانگے تجھ سے کیوں جی؟ میں رب کو نیند آ گئی ہے، میں رب مر گیا ہوں، میں رب نہیں رہا، کیا مجھے نیند آ جاتی ہے؟ کیا میں نیند میں تھا، سویا ہوا تھا؟ اس نے تیرے آگے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے انار مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ ہائے ہائے، جو اس نے کسی غیر سے مانگا ہے نا، اس کے گناہ کی سزا اسے یہ ملی ہے کہ میں نے اس کی تمام عبادات کو اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیا۔ اس نے انار میں رب سے کیوں نہیں مانگا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور میری مخلوق کو خود سے کم تر سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب کہ تکبر کرنا بہت بڑا گناہ۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیت جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ بتا تو صحیح تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو یہ تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لوٹ مار کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، فریب میں ڈالنا، ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو، توبہ کر لو۔